اور بھائی پانچویں بات یہ ہے کہ رجوع الی اللہ، توبہ کے علاوہ ویسے بھی دعا کی کثرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کی کثرت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر آن ہر لمحے اللہ تعالیٰ کو سے رجوع کرو، اس کی طرف متوجہ ہو، اس سے مانگو، اس سے دعائیں کرو۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ جو کہلاتی ہے، ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے تو فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم نے یوں ذکر کیا ہے کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو وہاں مچھلی کا پیٹ، آپ اندازہ کرو کہ انسان مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے کیا کیفیت گزر رہی ہوگی اس کے اوپر، اندھیرا، ظلمتیں اور گھناؤنا ماحول، پریشان کن ماحول، گھٹن کا ماحول۔ تو فرماتے ہیں فنادا فی الظلمات، یونس علیہ السلام نے ہمیں ان اندھیریوں میں پکارا، کیسے پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے ہر عیب سے، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا، میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا تھا جس کے نتیجے میں میں یہاں آج اس کی سزا بھگت رہا ہوں۔ یہ پکارا مجھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فنجیناہ من الغم، ہم نے اس کی پکار کے جواب میں ان کو اس گھٹن سے نجات عطا فرمائی، مچھلی کے پیٹ میں جو گھٹن تھی اس سے نجات عطا فرمائی۔ یونس علیہ السلام کو اس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی بدولت۔ پھر آگے ایک عجیب جملہ فرما دیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ کیا فرما دیا کہ مومنوں کو بھی اسی طرح نجات دیتے ہیں؟ کیا اور مومن بھی سارے مچھلی کے پیٹ میں جائیں گے اور وہاں پکاریں گے اور وہاں سے ان کو نجات ملے گی؟ ظاہر ہے کہ ہر ایک آدمی تو مچھلی کے پیٹ میں جانے والا نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا کر ظلمتوں میں، تاریکیوں میں، اندھیریوں میں گرے تھے، اس طرح تم بھی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے نہ جانے کتنے اندھیریوں میں گرو گے۔ کبھی اندھیریاں باطل کی ہوں گی، کبھی اندھیریاں گمراہی کی ہوں گی، کبھی اندھیریاں خانہ جنگی کی ہوں گی، کبھی اندھیریاں مصائب و آلام کی ہوں گی۔ ان سب میں تمہارا وظیفہ یہ ہونا چاہیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پکارو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان الفاظ سے پکارو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک ننجی الم، آئندہ بھی ہم اسی طرح نجات دیتے رہیں گے مومنوں کو۔ تو اس کا بھی ورد کثرت سے رکھیں، سوچ سمجھ کر اپنے بدعملیوں کا استحضار کر کے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کی خاطر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا کثرت سے ورد ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا اہتمام ہو۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ حالات بدلیں گے، ضرور بدلیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کی سنت سے یہی توقع ہے، یہی امید رکھنی چاہیے، اور انشاءاللہ ضرور بدلیں گے۔ اور کم از کم اتنا تو ہوگا کہ ان حالات میں جس قسم کے طرز عمل کا ہم سے مطالبہ ہے وہ ادا کر دیا، کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جا کر بندہ یہ کہہ سکے گا کہ یا اللہ ان حالات میں آپ نے جن باتوں کی تاکید فرمائی تھی، جو ہدایت عطا فرمائی تھی، ہم نے اس پر عمل کرنے کی اپنی سی کوشش کر لی، باقی نتائج تو آپ کے اختیار میں ہیں، انسان کے اختیار میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com